رمضان مبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ شریعت کی طرف سے رکھا ہی عبادت کے لیے گیا ہے۔ مختلف انواع کی عبادات ہیں، تلاوت ہے، قیام ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں، دعائیں ہیں، یعنی مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دروازے اس مہینے کے اندر عبادات کے کھول دیے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں کہ انسان اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی کوشش کرے۔ یہی اس رمضان کے مہینے کا مقصد ہے۔ لیکن ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان میں ایک کاروباری سیزن ہوتا ہے، اور تقریباً ہر قسم کے کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، اور ہر قسم کے لوگ اس مہینے کے اندر رات ہو یا دن ہو اپنے کاروبار کے حساب سے مشغول رہتے ہیں۔ عبادت پر اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی کام کاج پر ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں خیر ہے، اللہ کے کسی فیصلے میں شر نہیں ہے۔ کرونا وائرس ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اکثر ممالک کی حکومتوں نے اپنے ملکوں میں لاک ڈاؤن کیا ہے، کاروبار بند ہیں، لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیا گیا ہے، آئسولیشن کی ایک شکل سامنے ہے، قرنطینہ یا کوارنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، لوگوں کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے، لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کام کاج کی اجازت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے لوگ مالی اعتبار سے، اپنے معاشی اعتبار سے پریشان بھی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، یہ ایک فکر کی بات بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہے، لیکن اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گھر میں تو ہمیں بٹھا دیا گیا ہے، محصور تو ہیں، کاروباری سرگرمیاں محدود ہیں، ہمیں زیادہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان حالات میں پریشان ہو کر، ٹینشن میں آ کر، لوگوں کو، حکومتوں کو ملامت کر کے ہمیں کچھ حاصل فائدہ نہیں ہے، یعنی ہمارا روزگار واپس نہیں آئے گا۔ اور اس موقع پر وہ کیفیت اور وقت بھی یاد کیجئے کہ ہم تو اس وقت ایک بیماری کی وجہ سے، ایک وبا کی وجہ سے محصور ہیں، ہم تو قید ہیں، بند ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کی طرف سے روزگار، کھانے پینے کا بندوبست کسی حد تک کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، کھا پی کر گزارا کر رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پر 2.5 سے 3 سال کا عرصہ شعیب ابی طالب کے اندر، مکہ کے اندر محصور کر دیا گیا، آپ کے پورے خاندان کو محصور کر کے بند کر دیا گیا۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی آپ کا بائیک آؤٹ تھا، لوگوں کے میل جول کے حوالے سے بھی بائیک آؤٹ تھا، صرف کس وجہ سے؟ اس ایک کلمے کی وجہ سے پورے خاندان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ بلکہ حالت یہ تھی کہ باہر سے جو قافلے سامان تجارت لے کر آتے مکہ والے، ان کو پہلے ہی روک لیتے اور زیادہ قیمت کے بدلے یہ چیزیں خریدتے کہ یہ خاندان کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند لوگ ہیں، یہ چیزیں ان تک نہ پہنچیں۔ اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ان لوگوں نے کئی دن پتے کھا کر گزارا کیے۔ کسی کو ایک کھجور اگر نصیب ہو جاتی تو ایک کھجور تو ایک دن کھا لیتا، اور باقی 2 یا 3 دن وہ اس کھجور کی گٹلی کو چوس کے گزارا کرتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ تھا صرف یہ کلمہ۔ چیزیں میسر تھیں، بازار میں چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کلمے کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کی خاطر یہ تکلیفیں اٹھائیں، اور ایک اف تک نہ کی، اللہ کے سامنے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں تھی، اللہ سے کوئی اس طرح کی نا امیدی والی باتیں نہیں کیں۔ تکلیفوں کا صلہ یہ ملا کہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ چند سال بعد ہی دنیا کے اوپر اس اسلام کی حکومت تھی، فتوحات تھیں، بیت المال بھرا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے چند چیزیں ہوتی ہیں جو ایک خیر کا دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ نے اس رمضان میں ہمیں بھی یہ ایک موقع دے دیا ہے، کاروبار کم ہے، مشکلات ہیں، حالات ہیں، تنگ ہیں، ہم گھر میں ہیں، تکلیف کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس وقت کو غنیمت جانیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 یہ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس میں لوگ اکثر و بیشتر کوتاہی کر جاتے ہیں، لوگ ان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صحت، اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراغت۔ یہ فراغت اگر ہمیں نصیب ہو گئی ہے اس رمضان کے مہینے میں، تو اس کو کوسنے میں، پریشان ہونے میں، ٹینشن لینے میں، دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہ جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت ہے، سب چیزیں اس کی طرف پناہ مانگتی ہیں، سب کو وہی پناہ عطا کرتا ہے۔ انسان کو اگر یہ تصور آ جائے تو پھر وہ اپنے رب کی طرف اس مہینے میں آگے بڑھے، اپنے رب کے پاس جائے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے پاس سارے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، بادشاہت ہے، ان سب چیزوں کا مالک وہ ہے۔ مرض جب آتا ہے شفا بھی وہ دیتا ہے، کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی بھی مشکل اور مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا لطف اور رحمت بھی اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ اس موقع کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے کہ فراغت مل گئی ہے، عبادات ہونی چاہیے، قیام ہونا چاہیے، روزے، صدقات، خیرات، جو انسان کی حالت ہے، جو انسان کو میسر ہے، اس اعتبار سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دعائیں کرے، تلاوت کثرت کے ساتھ ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کے حوالے سے انسان استغفار کا معاملہ رکھے، معافی مانگے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو پریشانی والے حالات ہیں ہم سے ٹال دے، اور آئندہ کے لیے اس نصیحت کو اپنے ہم پلے سے باندھ لیں کہ اتنے دن کاروبار نہ ہونے کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں، آگے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، رہیں گے، رزق اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے ہی نازل کرنا ہے۔ تو آئندہ رمضانوں میں بھی بجائے اس کے کہ کاروبار کو اتنی گہما گہمی اور اتنی انہماک کے ساتھ کریں، ہم اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دیں۔ خاص طور پہ اس رمضان سے اپنی یہ عبادت کی روٹین ایسی بنا لیں کہ سال ہر سال پھر یہ آگے چلتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فارغ وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بیماری کو اس دنیا سے ختم کر دے، ہمارا امن و استقرار، ہماری پرانی حالت دنیاوی اعتبار سے بحال ہو، اور دینی اعتبار سے ہم ایک نئی شکل کے اندر اللہ کے ساتھ پیش آئیں، اور اس آزمائش میں ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔